وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو اور ان کا تربیت کرنے کا انداز کیا تھا۔ وہ خود دین کو بہت جاننے والی تھی، دین کی تعلیم دینے والی تھی، لوگوں کی اصلاح کرنے والی تھی، تو اس میں ان کا انداز کیا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہوتا تھا۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھ کر احادیث سنانے لگے۔ حضرت عائشہ اس وقت نفل نماز پڑھ رہی تھی، تو جب پڑھ چکی تو کہنے لگی، کیا تمہیں ابو ہریرہ پر تعجب نہیں آتا کہ وہ آئے میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، اور پھر میری نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیے۔ اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام تھا اور انہیں ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی ہیں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی بھی اصلاح کی، ان کے حدیث سنانے اور بیان کرنے کے انداز کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بہت تیز بات نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم تیز تیز بولتے ہیں تو دوسروں کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آتی۔ کسی بھی معلم کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے بولنے کا انداز ایسا ہو کہ جو دوسروں کو سمجھ میں آئے، اور اس کی سپیڈ نہ تو بہت سلو ہو کہ دوسرا سو جائے، اور نہ تیز ہو کہ دوسرا پوری طرح بات کو اخذ نہ کر سکے، لے نہ سکے۔ اسی طرح یہ لوگوں کو بیکار باتوں سے بھی روکتی تھی۔ عطا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ یہ عبید بن عمیر جو ہیں، یہ ان کی کنیت ابو عاصم ہے، یہ مکی ہیں۔ مسلم نے انہیں کبار تابعین میں شمار کیا ہے، یعنی تابعی تھے جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی۔ یہ اہل مکہ کے واعظ اور قصہ بیان کرنے والے تھے، لوگوں کو قصہ سنا کر واعظ کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کے ساتھ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، اور کچھ لوگ قصے، کہانی اور سٹوریز بیان کر کے دوسروں کو واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واعظ تھے، ان کے ثقہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے وہ شخص تھے جو عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگوں کو قصے سنا کر واعظ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بھی ان کی مجلس میں حاضر ہونے والوں میں سے ایک تھے، اور یہ سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، اور واعظ میں بہت زیادہ مگن ہو جاتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ کنکریاں تر کر دیتے تھے۔ یعنی جب یہ قصے سنا رہے ہوتے تو خود بھی روتے اور لوگوں کو بھی رلاتے۔ 73 ہجری میں ابن عمر سے چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی تھی، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، قد آن لک ان تزورنا، کیا تمہیں ہماری ملاقات کے لیے وقت مل گیا ہے؟ فقالا، تو کہنے لگے، عبید نے جواب دیا کہ اماں جان، میں وہی کہتا ہوں جو پہلے لوگوں نے کہا، کما قال الاول، کیا زر غبن تزدد حبن، وقفے وقفے سے ملو محبت بڑھ جائے گی۔ تو یعنی اس لیے میں کچھ دیر کے بعد آیا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہمارے سامنے اپنے بیکار کی باتیں نہ کرو، یعنی اس قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ چاہے وہ امہات المومنین میں سے تھی، وہ مومنوں کی ماں تھی، اور جو بھی ان سے سیکھنے کے لیے آتا تھا وہ ایک بیٹے کی حیثیت رکھتا تھا، خواہ عمر میں چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا۔ ان کا اپنا ایک مقام تھا، وقار تھا، اور پھر لوگوں کی اصلاح بھی کرتی تھی، جیسے پہلے ہم نے بات کی۔ تو اتنے بڑے واعظ
اتنا بڑا مقام رکھنے والے، جب انہوں نے آ کر تھوڑی سی بھی ایکسٹرا بات کی تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ اس طرح بات نہیں کرو، زیادہ بات نہیں کرو، بیکار کی بات نہیں کرو. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر یہ ان سے کہتی ہیں، جب ان سے پوچھا کہ کون ہے، یعنی عبید بن عمر کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ میں عبید بن عمر ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا وہی جو اہل مکہ کو قصے سنا کے واز کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا واز کم کیا کرو، کیونکہ واز و نصیحت ایک بھاری عمل ہے. یعنی اس موقع پر بھی ان کی اصلاح کی. پھر اسی طرح یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کیا کرتی تھی. دقرہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر رہی تھیں، یعنی گروپ کی شکل میں خواتین مل کے سعی کر رہی تھیں، کہ میں نے ایک عورت کے جسم پر صلیب کی تصویر والی ایک چادر دیکھی، کراس بنی ہوئی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اسے اپنے کپڑے سے اتار دو، یعنی یہ صلیب کا نشان ہٹا دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی چیز کپڑے میں دیکھتے تو اسے ختم کر دیتے تھے. یعنی ایسے کپڑے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مذہبی علامت ہے، اور نماز کی حالت میں انسان پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کے لیے سجدہ کرتا ہے، یا عمرہ یا طواف وغیرہ جو ہے اس موقع پر بھی انسان کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تصویر ہو. اسی طرح عورتوں کو باحیا رہنے کی بھی ترغیب دی انہوں نے ایک موقع پر. ابو ملیح حذلی فرماتے ہیں کہ حمص یا شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم وہی عورتیں ہو جو حمام میں داخل ہوتی ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اپنے کپڑے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور اتارتی ہے، یعنی بالکل ننگی ہو جاتی ہے، تو وہ اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے جو اس عورت کے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وہ حیا کا پردہ. تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور ویسے بھی یہ عورت کے لیے جائز نہیں، عورت ہو یا مرد کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ بلا ضرورت بے لباس ہو کر بیٹھے. ایک اور موقع پر حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحہ الطلحات کے ہاں قیام کیا، یعنی کسی کے گھر میں رہی، تو دیکھا کہ کچھ بچیاں جو بالغ بھی ہو چکی ہیں اس کے باوجود وہ بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز نہیں ہوتی اس طرح. پھر کہنے لگی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچیوں کو لک آفٹر کرتی تھی، یتیموں کو پالتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مجھے دی اور فرمایا کہ اس کے 2 حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کی پرورش میں جو بچی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دو، کیونکہ میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں. تو جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو بغیر دوپٹے کے نہیں رہنا چاہیے، یعنی اس کو حجاب بھی کرنا ہے اور نماز بھی پراپر لباس میں ادا کرنی ہے. اسی طرح کچھ نوجوانوں کو بھی انہوں نے نصیحت کی. اسود کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے. حضرت عائشہ جو تھی اس وقت منا میں تھی. انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہنس رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ فلاں فلاں آدمی خیمے کی رسی پہ گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے ہی بچی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص گرتا ہے تو بے اختیار ہنسی نکل جاتی، تو اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذرا فنی سی اس کی حالت ہو جاتی ہے نا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم مت ہنسو، یعنی کوئی گرے تو اس پر نہ ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی کسی کی تکلیف پر ہنسنا نادانی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے. تو یہ تھا ان کی تربیت کا انداز کہ جب یہ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتی تھی تو اس کو سمجھاتی تھی. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ السلام علیکم استاذہ. میں سوچی تھی کہ امر بالمعروف میں کوئی انہوں نے حیا نہیں کی، جیسے جو کریکٹ بات تھی فوراً کر دی، شی ڈنٹ ڈیلے کہ میں بعد میں کروں یا ان کو برا لگے گا. تو پرسنل فیلنگز اپنی جگہ لیکن اصلاح اپنی جگہ. جی ہاں. اچھا، آپ ان سارے واقعات میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص آگے سے بحث مباحثہ نہیں کرتا، کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا، ناراض بھی نہیں ہوتا. نصیحت کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. جب کوئی غلط کام کر رہا اور اس کو سمجھایا جائے تو دوسرا شخص عموماً فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اپنی غلطی نہیں مانتا.
لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا بھی مزاج کیا ہے. ہم بعض اوقات چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں اور پھر اس کا تذکرہ دوسروں سے جا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو وہیں پر ہی خود سمجھا دیں کہ یہ بات درست نہیں. ہم اس بات کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر کسی ایک کے پاس جاتی ہے، وہاں سے ہماری مرضی کے معاملہ نہیں حل ہوتا، کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر یوں غیبت اور چغلیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ ایسی باتیں کرنے کے بعد لوگ نماز کس طرح سکون سے پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور کس منہ سے کھڑے ہوتے ہیں جب مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آتے ہیں. ویسے تو وضو کر کے آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی چغلی، اس کی غیبت. کس قدر عجیب بات ہے. اگر ہم سب کو یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے نا، اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنے ساتھ ایک فیصلہ کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو دو میں سے ایک صورت ہے، یا وہ صحیح کر رہا ہے یا وہ نہیں کر رہا، اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اس نے ہم میں کوئی چیز دیکھی ہے جو ہے نہیں، لیکن اسے ٹھیک نظر نہیں آیا، اس نے ہمیں کہہ دی، تو ہم اس سے درگزر کریں. اگر صرف ایک ہم کہہ دیں اوکے ٹھیک ہے، بات ختم نا. اور اگر ہم اس کی بات سن کے جنا شروع کر دیں کہ تم کون ہو مجھے کہنے والے، تمہیں نظر نہیں آتا، میں تو ایسے کر ہی نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ، کتنا جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے توجہ دلا دی، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس شخص کو اپنا محسن ماننا چاہیے جس نے ہماری غلطی ہمیں بتا دی. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہماری نہیں ہوتی، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے یا ہمارے بچے کی ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ اور یہ کر رہا ہے، یا آپ کا شاگرد ایسے اور ایسے کر رہا ہے. مثلا مجھے آ کے بتاتے ہیں کوئی لوگ کہ وہ الہدا کی کوئی لڑکی فلان جگہ تھی، وہ اس طرح بہیو کر رہی تھی. تو اس پر بھی میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے کسی شاگرد نے ایسا کیوں کیا، بجائے اس کے کہ میں اس شخص سے لڑ پڑوں کہ تم کون ہوتے ہو کہ میرے شاگرد کو برا کہنے والے، میرے تو سب شاگرد بہت ہی اچھے ہیں. کیا اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص، اس کا اپنا کوئی ایک خاص معیار ہے، اس پہ وہ لوگوں کو پرکھتا ہے اور وہ ایک صحیح بات کو بھی غلط سمجھ رہا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کی غلطی نہیں ہوتی، اس کو غلط نظر آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بہت منفی سوچ ہوتی، انہیں ہر ایک میں کوئی خامی نظر آ رہی ہوتی، ہو یا نہ ہو پھر بھی نظر آ رہی ہوتی. اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ان کو اپنے شر سے بچائے، کیونکہ بہت بڑا شر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ہر ایک میں خامیاں ڈھونڈنا، اور انسان خود پھر اس سے لا علم ہوتا ہے کہ شر میرے اندر ہے، منہ میرا کڑوا ہے نا، اور پتہ ہی نہیں ہے، بلیم کر رہا ہے دوسرے کو کہ تم مجھے کڑوا پانی دے رہے ہو. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کی نگاہ ہی ایسی ہے، لہذا اس کو معاف کر دو، جانے دو، اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ. بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، شر وہیں دب جاتا ہے. شیطان تو اکساہٹیں ڈالتا ہے، وہ تو معاملے کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ تو لڑائیاں اور فساد کروانا چاہتا ہے، وہ تو نیک کام کی برکت ختم کرانا چاہتا ہے. ہم بے وقوف ہیں، اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں، اور ہم مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. ہوتا ہے نا بعض چیزیں جو مرضی کھا لو، بعض لوگ کہتے ہیں نا جو مرضی کھا لو، جب تک روٹی نہ کھائے پیٹ نہیں بھرتا. ایسے ہی کچھ لوگوں کو جو مرضی کر لیں، جب تک وہ کسی کی غیبت، چغلی، بدگمانی اس سے نہ کر بیٹھے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ ان کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ان پہ تسلط پا چکا ہے. تو ہم سب کو اس سے خاص توبہ کرنی چاہیے. ایسا شخص جو کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، نہ وہ دنیا میں چین میں، نہ وہ قبر میں چین میں ہوگا. یاد رکھیے، وہ اپنی قبر میں بھی چین میں نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات سے نہیں، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی سے نہیں بچتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، چغل خور تھا. تو جس کا سینہ دنیا میں جل رہا ہے نا لوگوں سے، ہر وقت پریشان ہے، وہ قبر میں بھی کبھی سکون نہیں پا سکتا. اگر آپ نے دوائی شافی پڑھی ہو تو امام ابن القیم نے کہا تھا کہ جس حال میں انسان کا دل دنیا میں ہوتا ہے نا، اسی میں ہی اس کی روح نکلتی ہے، وہ دل کی کیفیت وہیں پر ہی رک جاتی ہے. اگر وہ بے سکون اور بے چین ہے، اسی کے ساتھ وہ قبر میں جاتا ہے اور وہاں بھی اس کو چین نہیں آتا. اپنے چین کی خاطر زبان بند کر لیں.
دوسروں کی برائیاں نظر بھی آتی ہیں نا, انہیں جا کے سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں, بات ختم. وہاں سے اٹھا کے دوسرے تک پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں. امر بالمعروف رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو صحیح چیز بتا دو, بھائی ایسے نہیں ایسے کرو, یا اس کو اس سے روک دو. ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا آج تک جن لوگوں کی آپ نے چغلیاں کی ان کی اصلاح ہو گئی؟ وہ ٹھیک ہو گئے سارے, وہ فرشتے بن گئے؟ شر آپ کے اندر ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے, ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, الٹا بلیم ہم ان کو دیتے رہتے ہیں. میں نہیں کہتی دوسرا فرشتہ ہوتا ہے, دوسرے میں بھی غلطی ہوگی, لیکن میں اگر اس کو نہیں روک سکتی تو اپنے آپ کو ہی روک لوں. میں ان کی طرف دیکھوں ہی نہیں, میں کوئی اور کام کروں. تو یاد رکھے شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا, وہ خود حاسد ہے, اور ہمارے اندر بھی ہر وقت حسد کے بیج بوتا رہتا ہے, اور آپس میں اختلاف اور لڑائیاں اور جھگڑے فساد اور چین سے رہنے نہیں دیتا, ہر وقت ہمارا چین لوٹتا ہے. تو اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں نظر آتا ہے. جہاں غلطی جس کی دیکھو اس کو احسن طریقے سے بتا دو, اور دوسرے کے اندر اتنا ظرف ہو کہ کسی نے اگر غلطی بتائی ہے, اگر وہ غلط ہے تو بھی خاموشی اختیار کرے, اور اگر وہ صحیح ہے تو اپنی اصلاح کر لے. جی اب کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I was thinking about Aisha radiallahu anha's life, since we started this. And I was thinking, why were they so productive? Number one. And number two, why did whatever they said, to whomever they said, it carried weight. And people listened to them and did their own islah. So only one thing I can come up with, that they let go of the useless talk and useless busyness in the worldly affairs. We collect dunya and we keep everything in the house and don't give away, and we keep everything in the heart and don't clean it. So who's going to listen to us? And I've seen it many a times during Ramzan, like at that time everybody is in the josh of iman, like, okay, we have to do this and we have to do amar bil maruf. And when they say something to anybody, it doesn't carry a weight. And just like Ustaza you pointed, their fights break up, and it's hard to calm them down, because they did the amal, they had the ilm and they did the amal. And that's why the production and their amal that they did just carried them like that. They were light in the dunya and light wherever else they went. So honestly, there is no better example for us than these people. Yes. سر جیسے ہمارے منہ پہ کبھی کوئی چیز لگ جاتی ہے کھانا کھاتے ہوئے, اور اگر کوئی نہیں بتاتا اور کتنی دیر گزر جاتی ہے تو کتنا برا لگتا ہے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں. میری آنکھ کا سرما گرا ہوا ہے, میرے منہ پہ کوئی چیز لگی, کیوں نہیں بتایا تاکہ اتنے لوگ میری بری شکل دیکھ لی. تو یہ بات ہم کو پسند آتی ہے, لیکن اگر کوئی ہماری برائی کو پوائنٹ آؤٹ کر دے تو ہمیں بہت غیرت آ جاتی. اور دوسری بات استاذہ یہ کہ آج کل ایک طریقہ شروع ہوا ہے کہ اگر کوئی گر جاتا ہے تو اس کا کلپ فارورڈ کرتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں, اور اس بات سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اور کوئی کسی کو منع نہیں کرتا بلکہ فارورڈ کرتے جاتے ہیں, اس کو ایک چین سی بن جاتی ہے, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کہنے والا ہو کہ یہ بری بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہو سکتا ہے ہم خود اس طرح گر جائیں, کوئی ہم پر ہنس رہا ہو, تو وی شوڈنٹ امبیرس ادر پیپل. بالکل. جی السلام علیکم. استاذہ میرا ایک کوشچن ہے کہ عباد بن عمر جو ہے وہ کس طرح کی سٹوری سنا کے واض و نصیحت کرتے تھے, تو کیا آج ہمارے لیے بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث پہ اگر آپ ڈائریکٹلی چلے جائیں تو افینڈ ہو جاتے ہیں, تو کیا ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھی کسی کو کوئی سٹوری سنا کے واض و نصیحت کر سکیں؟ سچا واقعہ کوئی بھی ہو اپنے آس پاس کا, جیسے ابھی ہوں کہا کہ بعض لوگ کوئی گر جاتا ہے تو اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کلپ بنا کے, تو اسی طرح بعض اوقات بعض لوگوں کے واقعات, ان کے ایکسپیرینسز, ان کی زندگی کے کچھ, اپنی زندگی کے یا اپنے والدین کی یا خاندان میں سے کسی کی زندگی کی کوئی کہانی, ایسی کہانیاں بیان کی جا سکتی, بس ایک ہی شرط ہے کہ سچ ہو, جھوٹی باتیں نہ ہوں. یہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں کیا یہ کہانی نہیں, یہ بھی ان کے زندگی کی کہانی ہے ایک طرح سے,
ٹھیک ہے نا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم. جی ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ خود صحیح ہو جائیں پہلے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے پھر دوسروں کو کہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو خود پھر پابند ہو جاتے ہیں. پھر کرتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں, ہم نے جب ان کو بولا ہے تو ہمیں بھی اس پہ پابند ہونا ہے. اصل میں تو یہ فریضہ ہے, معلوم ہے آپ کو, نماز فریضہ ہے نا, امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فریضہ ہے. یہ فریضہ رکھا ہی برائی کی روک تھام کے لیے گیا کہ جب کسی کو بتائیں گے تو خود بھی رکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کو بھی برائی سے روکنے کا یہی طریقہ ہے, جب کسی کو بتاتا ہے انسان تو اپنا آپ بھی یاد آ جاتا ہے. استاذہ یہ پورے واقعے میں جو ہنسنے کا واقعہ اور اصلاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی, تو اس میں نہ ماننے اور ہنسنے میں دونوں میں جہالت اور علم کی کمی ہے. میں نے کبھی میچور لوگوں کو کوئی گرا یا کوئی نقصان ہوا تو ہنستے نہیں دیکھا, بلکہ ایک آٹومیٹک انسان کی جرات ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ تھامتا ہے یا سنبھالتا ہے گرتوں کو. تو اس پورے واقعے میں ہماری جہالت, علم کی کمی اور ایگو کا دخل ہے. تو وہ ہنسنے لگے. ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل فضول وقت گزار رہے تھے, نوجوان کھڑے ہوئے تھے, ٹائم تھا, ہنس لیے. لیکن حضرت عائشہ کا انداز نہایت اعلیٰ تھا, شارٹ تھا. پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں ہنس رہے ہو, اور پھر اصلاح کر دی کہ ہنسو نہیں, اور پھر حدیث بتا کر آخرت کا اجر بتا دیا اور سنت کا بھی فرض ادا کر دیا. بالکل. استاذہ ایک بات جو میں دیکھ رہی تھی, آپ نے جتنا بھی بتایا وہ صرف منع نہیں کرتی, اسی وقت فی البدی انہیں حدیث یاد ہے اور وہ فوراً وہی بیان کرتی ہیں. یعنی کہ اگر وہ ایسے بھی منع کر دیتی تو ام المومنین ہے, لوگ مان لیتے, لیکن ساتھ دلیل کے ساتھ بات کر رہی ہیں. بالکل. آگے چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام اور ان کی علمی خدمات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت چھوٹی عمر سے, 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی. تو اس عمر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہی تھی. ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات ان کے سامنے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے دین اسلامی کے احکام اور احادیث کو یاد کر لیا اور انہیں آگے پھیلایا بھی. حاکم نے, ایک محدث ہیں, حافظ ہیں, حاکم نے المستدرک علی الصحیحین ان کی کتاب ہے, انہوں نے کہا کہ بے شک شرعی احکام کا 1/4 حصہ 1/4 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا گیا ہے. زہری کہتے ہیں اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور تمام عورتوں کے علم کے بالمقابل جمع کیا جائے تو عائشہ کا علم ان سے زیادہ افضل ہے. یعنی باقی لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہوا ہے, یعنی دین کے علوم میں سے, یا باقی ازواج کے پاس جو کچھ تھا, ان سب سے زیادہ حضرت عائشہ کے پاس علم تھا اور افضل علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور وہ آپ سے بہت زیادہ علم حفظ کر چکی تھی, اور آپ کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہی. تو لوگوں نے ان سے بہت زیادہ احادیث اخذ کی اور ان سے احکام اور آداب میں سے بہت کچھ نقل کیا. یہاں تک کہا گیا کہ شریعت کے 1/4 یعنی 1/4 احکام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں. عظیم محدثہ ہیں. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی اشکال پیش آیا, یعنی کوئی حدیث ہمیں سمجھ میں نہ آئی, تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائیں. کتنی بڑی بات ہے, یہ معمولی علم نہیں. جیسے ابھی آخر میں انہوں نے بہن نے کہا نا کہ جب وہ کسی کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتی تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی سناتی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا نا کہ ان کا علم کتنا وسیع تھا کہ انہیں اس علم کی روشنی میں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط. کیونکہ بعض اوقات ہم صحیح کو بھی غلط کیوں کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ایک صحیح چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. کم علمی کی بنا پر جب ہم کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں وہ فلاں یہ کر رہا تھا, حالانکہ وہ فلاں صحیح کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اتنا وسیع علم تھا کہ صحابہ میں سے بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ ان سے جا کر اس کے بارے میں معلوم کر لیتے. پھر نہ صرف یہ کہ حدیث جانتی تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سے علوم تھے, جیسے قرآن کے بارے میں تفسیر کا علم, حدیث, فقہ کو جاننے والی تھی.
یعنی انہوں نے صرف حدیثیں روایت نہیں کی بلکہ ان کو سمجھتی بھی تھیں. ابو عمر ابن عبد البر نے کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کے حوالے سے 3 علوم فقہ، شعر اور طب کے علم میں بے مثال تھی. یعنی یہ 3 علوم ان کی اسپیشلٹی تھے، کوئی دوسرا ان کا ہم مثل نہ تھا. قرآن کی تفسیر کی بھی ماہر تھی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیا کرتی تھی. تو سوال کرنا اور اچھی چیز کے بارے میں سوال کرنا جو ہے، اور خصوصاً قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے بارے میں سوال کرنا، اور پھر جب تک بات سمجھ نہ آتی سوال دہراتی رہتی یا مزید سوال کرتی، تو اس وجہ سے انہیں تفسیر کا بھی بہت سا علم تھا. تو یہ سوال کرنا ایک یعنی صحیح اور جینوئن سوال ہو، کام کا سوال ہو، تو اس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا سوال نصف علم ہے. نصف علم انسان کسی سے کوئی بات سن کے سیکھتا ہے اور باقی علم سوال کرنے سے آتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک بات کو صحیح نہیں سمجھتے، پھر وہ ہمارے ذہن میں ایک پریشانی پیدا کر دیتی ہے، پھر ہم اسی پریشانی کے ساتھ وہ کنفیوزڈ علم لے کے اٹھتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوال کر لے تاکہ سوچ بالکل کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اے اماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا، یعنی انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ شخص جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مسروق کا لفظ بہت آتا ہے. یعنی مسروق جو ہے وہ بہت کچھ روایت کرتے ہیں ان سے. تو یہ مسروق کون ہے؟ مسروق جو ہے ان کی کنیت ابو عائشہ پڑ گئی تھی. ان کی وفات 62 ہجری میں ہوئی. تابعی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں اور مفتی ہیں. حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں سے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا خاص تعلق تھا. یہ ان کی علمی مجلس سے وابستہ ہو گئے تھے، یعنی بہت کچھ سیکھا تھا انہوں نے حضرت عائشہ سے، اور ان کے بہت مقرب تھے، قریب تھے. ہوتا ہے نا کہ بعض شاگرد جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور استاد کے قریب صرف وہ شاگرد ہوتا ہے جس سے کچھ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، مزید کچھ جاننے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ بھی اپنے شوق کی وجہ سے حضرت عائشہ کے بہت مقرب تھے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ بھی ان کو بہت امپورٹنس دیتی تھی، اہمیت دیتی تھی. لیکن کوئی اور کبھی اس سے جالس نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی طالب علم زیادہ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ استاد کے قریب رہتا ہے یا اس سے پوچھتا ہے تو دوسرے اس سے باتیں بنانے لگتے ہیں کہ یہ تو فیوریٹزم ہے. حالانکہ وہ فیوریٹزم نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے اپنے سیکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ اے مسروق، تم میری اولاد میں سے ہو، یعنی تم میرے لیے بیٹے کی طرح ہو، اور تم میرے ان بچوں میں سے ہو جو مجھے بہت محبوب ہیں. تب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ حضرت عائشہ کے تو بچے نہیں تھے، یہ کن کو بچے کہہ رہی ہیں؟ کن کو کہہ رہی تھی؟ اپنے شاگردوں کو یا جن کو انہوں نے پرورش کی. اور مسروق کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی کنیت ابو عائشہ پڑ گئی. یعنی حضرت عائشہ سے تعلق کی وجہ سے وہ ابو عائشہ کہلانے لگے. حضرت عائشہ ان خواتین میں سے شمار ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو کثرت سے بیان کرتی ہیں، اور ان کا نمبر 3 ہے کیونکہ انہوں نے تقریباً 2210 احادیث روایت کی ہیں. علم الفرائض میں ماہر تھیں. صحابہ پر جب علم الفرائض یعنی وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے اس کے بارے میں اگر کوئی چیز مشکل ہو جاتی تو وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے. فقہ اور طب میں مہارت رکھتی تھی. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شعر میں عائشہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا. اور وہ عائشہ سے کہتے تھے کہ اماں جان، آپ کی فقاہت پر مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اس لیے دین کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ہیں. مجھے آپ کے شعر اور ایام الناس کے علم پر بھی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، یعنی ہسٹری جانتے، جو کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں. مجھے جو تعجب ہوتا وہ آپ کے علم طب پر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھ لیا، کہ وہ آپ کو کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا. انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اے پیارے عروہ،
یہ ان کے بھانجے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے عربوں کے وفود آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تشخیص کرتے تھے، ان کی بیماری کا علاج بتاتے تھے، اور میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا کرتی تھی. تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کا علم وہ ہوتا ہے جو صرف وہ سن رہا ہے، اور ایک اس کو پریکٹس بھی کر رہا ہے، کہ جو وہ نسخے سنتی تھی پھر ان کو بناتی تھی اور آزماتی تھی. بس وہیں سے یہ چیزیں میں نے حاصل کر لی. نہایت فصیح و بلیغ تھی. موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں پایا. احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب اور ان کے بعد آج تک کے زمانے تک آنے والے سب خلفاء کے خطبے سنے ہیں. میں نے کسی مخلوق کے منہ سے ایسا کوئی کلام نہیں سنا جو زیادہ عظیم اور زیادہ بہتر ہو اس سے جو میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے سنا. یعنی علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس علم کو بیان کرنا ایک الگ فن ہے. یعنی بعض لوگ بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے اسکالر ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں تک اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے، پوری بات پہنچا نہیں سکتے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا مقام کچھ کم نہیں، اور ان کا علم بھی کچھ کم نہیں. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صحبت حاصل ہوئی، بہت کچھ وہ جانتے تھے. اسی طرح بعد کے خلفاء بھی، لیڈرز بھی، کیونکہ اچھے لیڈر کے لیے اچھا اسپیکر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو خطبہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا سنا وہ کسی اور کا نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا علم کے پہنچانے میں. پھر اسی طرح انصاب اور شعر و شاعری کا علم بھی تھا ان کو، اور ان میں سے بعض اشعار وہ روایت بھی کرتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شعر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے کو لے لو، برے کو چھوڑ دو. کتنی سمپل سی بات ہے، نہ تو ساری شاعری کو ریجیکٹ کر دو اور نہ ساری کو لے لو، جو ٹھیک ہے لے لو. اور کہتی ہیں کہ میں نے کعب بن مالک کے بہت سے شعر یاد کر لیے تھے، جس میں ان کا وہ قصیدہ بھی تھا جس میں 40 یا اس سے کچھ کم شعر ہیں. پھر اسی طرح یہ عورتوں کے احکام کو بہت اچھی طرح جانتی تھی. ایک خاتون جو خواتین کو تعلیم دے سکتی ہیں وہ ایک مرد نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ عورتوں کی نفسیات کو بعض اوقات اور ان کے مسائل کو اور ان کی ضروریات کو نہیں سمجھتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نکاح میں اتنی چھوٹی عمر میں بندھنا جو ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہو علم کے میدان میں، اور خواتین کو خواتین سے متعلقہ چیزیں سکھا سکیں. اگرچہ انہوں نے صرف خواتین کو نہیں سکھایا، مردوں نے بھی ان سے سیکھا، لیکن خواتین کے لیے بہرحال وہ ایک بہت اچھا سورس آف نالج تھی. عبید بن عمیر، یہ اوپر جن کا ذکر گزر چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ عورتیں غسل کے وقت سارے بال کھولا کریں، کیونکہ وہ مینڈیاں وغیرہ اور چٹیاں کر لیتے ہیں نا. انہوں نے کہا ابن عمر پہ تعجب ہے، یہ عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ غسل کریں تو سر کے بال کھولیں، یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ لیں. میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا لیتی تھی. مطلب یہ ہے کہ حیض کے غسل کے لیے تو 12 سارے بال دھونا ضروری ہے، لیکن جنابت میں سارے بال پیچھے تک نیچے تک دھونا ضروری نہیں. چٹیا لمبی ہو یا بندھے ہوئے ہو بال تو صرف سر کی سکن گیلی کرنا کافی ہے. تو ایک دفعہ پانی ڈالا اور اس طرح سر کو اچھی طرح مل لیا، دوسری دفعہ ڈالا تو مزید، اور تیسری دفعہ ڈالا تو بات ختم. ضروری ہے کہ انسان اس کو شیمپو کرے، اگر ویسے کرنا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن صرف 3 دفعہ پانی ڈال کر سکن پوری گیلی ہو جائے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو اس سے غسل ہو جاتا ہے.